إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ آیت نمبر 47، 48 اور 49 کی تفسیر پڑھیں گے. ان سے جو قبل دو آیتیں ہیں، جو 45 اور 46 آیت ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کی زینت اور آل اولاد کو آزمائش کے طور پر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. ان آزمائشوں میں کھرا اترنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اسی حالت میں اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں. آئیے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اب مزید کیا ہدایت دے رہا ہے، اور آیت نمبر 47 سے 49 تک کا موضوع اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے اور اللہ اس میں ہمیں کیا ہدایتیں دے رہا ہے. اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں قیامت کا نقشہ کھینچ کر کے دکھا رہا ہے اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب اس دنیا کی جو رونقیں ہیں اور جو اللہ نے اس دنیا میں زینت کے طور پر بنایا ہے، وہ تمام زینتوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس دنیا کا کیا حال کرے گا وہ یہاں بتا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو جلا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب ان پہاڑوں کو جو اس دنیا میں جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کو جب ختم کر دے گا، جب ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے گا، تہس نہس کر دے گا، تو اس دن کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دن زمین خالی ہوگی اور کھلی ہوئی ہوگی. یعنی کہ زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ابھی ہم دیکھتے ہیں. نہ پہاڑ ہوں گے، نہ بلڈنگیں ہوں گی، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی چیز وہاں موجود ہوگی. یہ چٹیل میدان کی طرح بالکل کھلی ہوئی اور پھیلی ہوئی ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے اور وہاں لا کر کے کھڑا کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم کسی کو بھی پیچھے رہنے نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. شروع دنیا سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے اور جتنے جن ہوں گے، تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العزت وہاں حاضر کرے گا اور وہاں کھڑا کرے گا اپنے سامنے حساب کتاب کے لیے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ لوگ آپ کے رب کے سامنے میں صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے. یہاں اللہ رب العزت نے آپ کا رب کہا ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں دعوت دے رہے تھے اور جو میسج اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے کہا تھا، وہ میسج جب پہنچا رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا رب
ہم نہیں پہچانتے ہیں، اس رب کو ہم نہیں جانتے ہیں، ایسا کہہ کر کے ٹھکرایا گیا تھا اور اس میسج کو ماننے سے انکار کیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ آپ کے رب کے سامنے میں کھڑے ہوں گے صف لگا کر، اس رب کے سامنے میں جس رب کو ماننے سے انہوں نے اس دنیا میں انکار کیا تھا۔ اور یہ طنز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا تھا، اور جن لوگوں نے مان لیا تھا تو ان لوگوں کے لیے یہاں یہ تسلی ہے کہ جس رب کی دعوت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اسی رب کے سامنے میں ہم حاضر ہیں اور اسی کے سامنے میں ہم حساب کتاب بجھا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہاں یہ کہا جائے گا، تمام لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم لوگ اسی حالت میں آئے ہو جس حالت میں تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم تمام کی روحوں کو بنا کر کے کھڑا کیا تھا، حاضر کیا تھا، اور ہم سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ رب العزت ہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت ہم تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جس حالت میں وہاں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تھا اور جس حالت میں ہم اس وقت وہاں موجود تھے، اسی حالت میں پھر ہم لوٹ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے میں کھڑے ہو جائیں گے اور حاضری دے رہے ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا بلکہ تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ تم لوگ میرے ساتھ اس دن کی ملاقات کو یقینی نہیں مانتے تھے، تم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اللہ رب العزت اب تم لوگوں کو جمع کرنے والا نہیں ہے، اب تم لوگوں سے حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، مگر معاملہ الٹا ہی پڑ گیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مزید واضح طور پر بتا دیا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو اس دنیا میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا، اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا جس میں سب لکھا جوکھا ہوگا۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدقسمتی۔ تو جن کاموں کو انہوں نے کیا ہوگا اور جس کی وجہ سے ان کو سزا ہونے والی ہوگی اور جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ان اعمال کو دیکھ کر کے وہ لوگ یہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، ہائے ہماری بدبختی کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں نہ تو چھوٹا عمل کوئی چھٹا ہوا ہے نہ ہی کوئی بڑا عمل چھٹا ہوا ہے، الا احصاها، اسے جمع کر دیا گیا ہے اور وہاں پیش کر دیا گیا ہے اعمال نامہ کی کتاب میں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ لوگ ان تمام اعمال کو دیکھ لیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا اور وہ ان کے سامنے ہوگا۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کاموں کی وجہ سے کسی کو بھی سزا نہیں دے گا، کسی کی بھی پکڑ نہیں کرے گا جو کسی نے کیا ہی نہ ہو۔ سزا صرف ان کاموں کے لیے دیا جائے گا جو کام ہم نے کیے ہوں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہاں یہ کہا گیا ہے اور آپ کا رب کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں ہمارے ہی بد اعمال کی وجہ سے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے بھی اوپر ظلم نہیں کرے گا کہ جو کام اس نے کیا ہی نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا کہ باپ کے اعمال کی وجہ سے بیٹے کو سزا ملی ہو یا بیٹے کے اعمال کی وجہ سے باپ کو سزا ملی ہو۔ وہاں باپ کے اعمال کی وجہ سے باپ کو سزا ہوگی اور بیٹے کی اعمال کی وجہ سے بیٹے کو سزا ہوگی۔ جو گنہگار ہے اسی کو سزا ملے گی اور جو گناہ اس نے کیا ہوگا اسی کی سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ آیات ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں کیا سوچنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے، اور ہمارا ہر ایک عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور ہمیں دکھا دیا جائے گا کہ ہم نے کون سے عمل کیے تھے جو اچھے تھے اور کون سے عمل کیے تھے جو گناہ تھے۔ ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے اور دل و دماغ میں بٹھا کر اگر ہم اس دنیا میں کوئی بھی عمل کریں
تو ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے آسانی ہوگی اور نیک عمل کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر کے جائے، اور ہمیں ان اعمال سے روکے اور ہمیں بچائے جن اعمال کی وجہ سے ہم پر اللہ کی سزا واجب ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔